وحدت کے اوپر خدا پر یقین کرو وہ ایک ہے۔ اور جب اس ایک کا کلمہ پڑھنے لگو گے تو الہوں کے چکر میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام اس اللہ پہ زور دیتا ہے، لا الہ کہہ کے۔ لا کا چیز، لا ڈارکنس، اللہ جیسے کسی نے شمع جلا دی ہو۔ الہوں کی دنیا میں اندھیرا مچا دو، جب کوئی الہ نظر نہ آئے تو شمع یقین جلا کے خدا کا اقرار کر دو۔ یہ ہے لا کے بعد اللہ۔ لا ایک دیوار ہے، اللہ ایک دروازہ ہے۔ کوئی خدا نہیں، بس یہ گیٹ ہے جن سے تمہیں گزرنا ہے۔ پہلے لا کہہ کے توڑ کے ڈھیر لگا دو، جیسے لا الہ، جتنے بھی خدا مل سکتے ہو توڑتے چلے جاؤ۔ پاور کا الہ، رنگ و روپ کا الہ، قوم و نسل کا الہ، زبان اور لنگویج کا الہ، غریب اور غربت اور امارت کا الہ، اقتدار و غیر اقتدار کا الہ، آقا و غریب غلام کا الہ۔ جب یہ سارے الہ ٹوٹ جائیں تو کھڑے ہو کر ان الہوں پہ کہو اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے۔ یہی مزہ آئے گا اس جگہ جہاں آواز آئی تھی لا فتح الا علی۔ جوانی، جتنی بھی جوانیاں ہیں سب کو مٹا دو، اور جب جوانیاں مٹ جائیں کہو الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ اس طرح دنیا کے سرماؤں کی تلواریں چھین کے توڑ کے ڈھیر لگا دو، ان تلواروں کے ہمالہ پہ کھڑے ہو کے کہو لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تھا اسلام کا فلسفہ کہ جتنے بھی الہ ہیں سب کو توڑ دو، تب اللہ کہو تو مزہ آئے گا۔ اسلام تجھے ضد کیوں ہے؟ کہا سب سے پہلے تو سوال یہ کہ اگر تم نے اللہ کو ہٹا دیا تو اس جگہ سینکڑوں اللہ بٹھانے پڑیں گے، رنگ و روپ، ساری باتیں جس کو میں دہرا چکا ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں عجب انداز سے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی تجھے ایک سجدہ کرنا گوارا نہیں ہے، یاد رکھ کہ اگر تو نے اس ایک کو سجدہ نہیں کیا تو قدم قدم پہ تجھے سجدے کرنے پڑیں گے۔ کبھی لیڈر کو سجدہ، کبھی پاور کو سجدہ، کبھی زبان کو سجدہ، کبھی چیئر کو سجدہ، کبھی نوکری کو سجدہ، کبھی سروس کو سجدہ، کبھی قوم و قبیلے کو سجدہ، کبھی ملک و نیشن کو سجدہ، کبھی ڈکٹیٹرشپ کو سجدہ، کبھی کمانڈر کو سجدہ۔ یہ سجدے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک کو سجدہ نہیں کیا تو سینکڑوں سجدوں کی منزل آ گئی۔ اور یاد رکھیے جب انسان قدم قدم پہ سجدے کرتا ہے تو بنانے والے کو ضرور تکلیف ہوگی۔ یہ سر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ قدم قدم پہ جھکتا پھرے، یہ اس لیے بنایا تھا کہ پوری دنیا تجھے سجدہ کرے، تو مجھے سجدہ کر۔ ارے میں نے تو فرشتوں کو جھکا دیا تیرے سامنے، تو جب فرشتوں کو تیرے سامنے جھکا دیا تو تیرا سر اس قابل نہ تھا کہ تو قدم قدم پر سر جھکاتا پھرے، لہذا تو غرور مشیت ہے، تو اللہ کا غرور ہے، کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ تو جب انسان اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اکیلا ہوتا ہے تو لشکر سے ٹکرا جاتا ہے، تنہا ہوتا ہے تو نعرے نمرودی میں مسکرا کے کود پڑتا ہے، اکیلا ہوتا ہے مگر دریائے نیل میں آگے قدم بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب اکیلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے قدرت کی پوری طاقتیں میرے پشت کے اوپر ہیں، اور جب خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو قدم قدم پہ ڈرتا ہوا چلتا ہے۔ بس جب یہ ڈرتا ہے قدرت کے شاہکار کی انسلٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو لہذا جب یہ کائنات کو چیلنج کرتا ہوا بڑھتا ہے، قدرت مسکرا کے فرشتوں کی طرف دیکھتی ہے، یہی ہے وہ آدم جس کے لیے تمہارے سر اس کے قدموں پہ جھکوائے تھے۔ یہ ہے وہ چیز، میرا شاہکار عظیم، جو ایک چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا۔ تو اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے۔ اب ذرا ایک مولا کا جملہ سن لیجئے، کس قدر حقائق ہے۔ فرماتے ہیں اس سے ڈرو جو خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ ذرا سوچئے گا گھر جا کے، اس سے ڈرو جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، اور جو خود ہی خدا سے ڈر رہا ہے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے جو خدا سے نہیں ڈرتا نہ جانے کیا کر بیٹھے، کیا کہہ بیٹھے، کس کو ستا دے، کس کے گولی مار دے، کس کو زہر دے دے، کس کے گھر میں آگ لگا دے، کس کا مال لوٹ لے۔ تو خطرہ کس سے ہے؟ جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور جو خدا سے ڈر رہا ہو اس کے لیے دروازہ کھول دو، کیا کرے گا؟ جو خود ہی خوف خدا سے کانپ رہا ہو وہ جرم کرتا ہوا کبھی نہیں آگے بڑھے گا۔ تو لہٰذا اسلام یہی چاہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر امن کرنا ہے تو انسان کو خدا سے ڈراؤ، اس لیے کہ خدا سے ڈرانے سے زیادہ کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہی ڈیولپ کنٹری کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایڈوانس ملک کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ٹکٹ لیجئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، ٹکٹ کی چیکنگ ہوتی ہے، گیٹ پر گنا جاتا ہے، ٹکٹ چیکر موجود ہے، لکھنے والا، اور اس کے بعد مجسٹریٹ چیکنگ بھی ہوتی رہتی ہے، مگر پھر بھی خیر یہاں زیادہ نہ صحیح، ہمارے یہاں تو وداؤٹ ٹکٹ سفر کرنا ایک فیشن اور پڑھے لکھوں کا دستور بن چکا ہے، جہاں قدم قدم پہ چیکنگ ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے جب اس قدر ڈر ہے کہ پتہ نہیں گرفتار ہو جائیں تو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، بے عزت بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دکھا دیا جائے گا، ریڈیو پہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں صاحب بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس قدر بے عزتی کے بعد بھی انسان بغیر ٹکٹ سفر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جبکہ حکومت کا خوف، پولیس کا خوف، عدالت کا خوف، جرمانے کا خوف، بے عزتی کا خوف، اتنے خوف ہے مگر پھر بھی انسان جرم کرتا ہے، نگہبانوں کے باوجود بھی، چیکنگ کے باوجود بھی، ٹکٹ چیکر کے باوجود بھی۔ لیکن شریعت نے یہ کہا ہے دیکھو یہ مسجد ہے، نجاست کی حالت میں یہاں پر نہ آنا، انسان نجس ہو گیا، کوئی انسٹرومنٹ تو مولوی کے پاس ہے نہیں جو گیٹ پہ لگا ہوا ہو، جو فوراً ہی چیک کر کے بتا دے کہ یہ نجس ہے، یہ پاک ہے۔ کوئی نہ دیدبان ہے نہ نگہبان ہے، مگر ضمیر جاگ رہا ہے میں نجس ہوں، میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہی اسلام کی وہ اسپرٹ ہے جو دنیا اس کو نہیں جانتی۔ کسی کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر کو جگا دو، یہ خود روک دے گا۔ اور اگر ضمیر سو گیا تو دنیا جگائے مگر یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو وہاں گھبراتی ہے کہیں پولیس نہ دیکھ لے، کہیں آپ نہ دیکھ لے، کہیں کوئی گواہ نہ بن جائے۔ لیکن رات کی تاریکی ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے، ایک میں ہوں، ایک وہ ہے کہ جس پہ گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ بس ایسے رات کے سناٹے میں کوئی اگر شے ہے جو مجھے گناہوں سے روک سکتی ہے تو وہ معبود کا تصور ہے جو رات کی تاریکی میں بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لے گا۔ یہ ہے وہ مذہب کے اسپرٹ جو انسان آج پوری دنیا کوشش کرتی ہے کہ انسان کو مذہب سے ہٹاؤ۔ یہ مذہبی کہاں سے بن گیا؟ یہ مولویوں کی حکومت کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنے نیرو مائنڈڈ کہاں سے آ گئے؟ یہ اتنے سفیر کہاں سے آ گئے؟ پوری طاقت اس بات پر صرف ہو رہی ہے کوئی مذہبی نہ بن جائے تو بغیر مذہبی بن کے عمل کر کے دکھا دو۔ کہانی مذہب سے جھگڑے ہوتے ہیں، مذہب سے فساد ہوتے ہیں، مذہب سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، مذہب سے خونریزی ہوتی ہے۔ یہ الزام ہم نے سنے ہیں۔ آپ بے دین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ دین جھگڑے سکھاتا تھا۔ آپ نے اللہ کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے فساد کرتے تھے۔ اچھا اللہ کا انکار کر دو، کمیونسٹ ہو جاؤ، دہریے ہو جاؤ، مذہب سے نفرت کرنے لگو، مسجدیں بند کر دو، قرآن کو جلا دو، اور امام بخاری کی مسجد میں شراب پلانا شروع کر دو، تاشقند کے تمام مدرسے بند کر دو، بخارا کی تمام اسلامک یونیورسٹی پہ پہرے بٹھا دو، تم بے دین ہو گئے۔ تم نے 50 برس اسی طرح زندگی گزار لیے، 2 جنریشن کو تم نے دماغ سے مذہب نکال دیا۔ اس کے معنی ہے کہ تمہارے ملک میں اب تو سکون ہے، اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب تو کوئی مرڈر نہیں ہے، اب تو کوئی ہنگامہ نہیں ہے، اب تو قتل و غارت گری نہیں ہے۔ جو ہنگامے کراتا تھا وہ مذہب تو اب تمہارے ملک میں نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ پھر چائنا سے تمہاری جنگ کس بات کی ہے؟ وہ بھی کمیونسٹ ہے، تم بھی کمیونسٹ ہو۔ تو ہم نے اندازہ لگایا یہ منشا ہے، ورنہ یہ فرسٹ ورلڈ وار یہ مولویوں نے لڑی تھی کیا؟ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 4 کروڑ آدمی مارے گئے تھے کیا یہ مولوی لڑا رہے تھے آپس میں یا جنرل لڑا رہے تھے؟ تو دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہو کہ مذہب جنگ کراتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی مذہب کے نام پر جنگیں ہوئی ہیں اس میں جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں سب ایک طرف رکھو، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی خون ہوئے ہیں سب تول کے دیکھو کہ مذہب نے کتنی جنگیں کرائی ہیں اور آپ نے کتنی جنگیں کرائی ہیں۔ اور یہ جو 3rd ورلڈ وار ہونے والی ہے، یہ ایٹامک وار جو ڈکلیئر ہوگی، یہ مذہب کرائے گا یا مسٹر جنرل، مسٹر ڈکٹیٹر، مسٹر ڈالر؟ تو معلوم یہ ہوا
کہ فساد شیطنت کا وہ حصہ کراتا ہے جو مذہبی لباس پہن کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے۔ مذہب جنگوں کو روکتا ہے، مذہب کا کام فساد کو روکنا ہے، اس لیے کہ جب خدا کا نظام فساد نہیں چاہتا تو خدا کا اسلام بھی فساد نہیں چاہتا۔ لیکن ہاں جب یہ دنیا اسلام کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی تو اسلام ہے، بدھزم نہیں ہے جس کے پاس ڈیفنس کی کوئی پالیسی نہ ہو۔ اسلام ہے، یہ کرسچینیٹی نہیں ہے کہ داہنے رخسار پہ تماچا مارو تو بایاں بھی ڈش میں پیش کر دو۔ یہاں ظالم کے ساتھ اسلام کا نظام ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ۔ یاد رکھو ہم اس سے جنگ کریں گے جو ہم پر جنگ لادنے کے لیے آئے گا۔ ہم ظالم کے آگے سر جھکانا نہیں جانتے، ہم ظالم کے ہاتھوں سے شمشیر لینا بھی جانتے ہیں۔